شکریہ آپ کا. میرا رپلائی کرنے کا ارادہ تو نہیں تھا. جب آپ نے کہہ دیے تو اسد بلوچ صاحب جو فاضل ممبر ہیں ہمارے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں, ایک بھلے آدمی ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو پی ایس ٹی پی ہے, آنیسٹلی اسپیکنگ بلوچستان کے جتنے سوشل انڈیکیٹرز ہیں ان کی جو تباہی ہے وہ اس پی ایس ٹی پی کی کتاب میں موجود ہے. اگر اس کی ارکریزی کی جائے, کیونکہ بنیادی بات جو اسد بلوچ صاحب نے کہی ہے انتہائی قابل احترام ہے میرے لیے, کہ یکسانیت. حضور یہ کہاں کی یکسانیت تھی؟ یہ کوئی ریوڑیاں بٹ رہی تھی کہ جس کا جی چاہتا ہے کسی کو 7 ارب روپے, کسی کو 8 ارب روپے, کسی کو 5 ارب روپے. کوئی ریشنلائز کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نیڈ بیسس پہ, اور یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ کہاں پر ہمیں کیا کس چیز کی ضرورت ہے. تو ہم اپنی پی ایس ٹی پی کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کیا ہے, اس ایکٹ کے تحت اس کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ آنریبل ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں, ان ڈائریکشنز پہ ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی انڈیویجول نیچر کی اسکیم ہے جس پہ اسد بلوچ صاحب کو انڈیویجولی کوئی ایشو ہے, تو میرا دفتر ان کے لیے کھلا ہے. جن روایات کی وہ بات کر رہے ہیں, جس بلوچستان کی روایات کی بات کر رہے ہیں, میں چل کے ان کے گھر پہ گیا تھا. میں اب بھی چل کے جانے کے لیے تیار ہوں, ایک بار نہیں 10 بار, کسی بھی فاضل ممبر کے گھر پہ جانے کے لیے. جب ہم روایات کی بات کریں تو روایات پہ عمل بھی کریں. ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز جناب اسپیکر. تو ہماری یہ گزارش ہے کہ روایات کی جب بات ہو تو اپوزیشن, بالکل اپوزیشن کا کام ہے ان پر تنقید کرنا. ہم مثبت تنقید کو ایکسیپٹ بھی کریں گے اور اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. یہی جمہوریت کا حسن ہے, اور ہم ان کو انکریج کرتے ہیں کہ پلیز آپ ہماری کرٹیسزم کیا کریں. یہ فلور, یہ جرگہ بلوچستان کا اسی لیے ہے کہ آپ ہماری کرٹیسزم کریں, ہم اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرنے کے بعد, اس کی ایکسیپٹنس کے بعد اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے. اس پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس سبجیکٹ کو ہم جب پرائم منسٹر صاحب سے ملے تھے تب بھی ہم نے ریز کیا تھا, اور منڈے کو پھر ہم کچھ ایم پی ایز وفد کی صورت میں پرائم منسٹر سے ملنے جا رہے ہیں اور منسٹر صاحبان, تو ہم یقیناً اس ایشو کو اٹھائیں گے ان کے سامنے اور انشور کریں گے کہ اس کا سپیڈی کام ہو. کچھ ٹینڈرز تو ابھی 2-3 دن پہلے بھی اس پہ فلوٹ ہوئے تھے. دس ریزولوشن, جناب اسپیکر, آج جو گوادر میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں مظلوم پاکستانیوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ہے, ہماری بلوچ, پشتون اور بلوچستان کی جو روایات ہیں, ان روایات کو اگر آپ سامنے رکھیں, یہ ہمارے مہمان ہیں, یہ ہمارے ہاں باہوٹ ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, اور ان ہمسایوں کو اس بے دردی کے ساتھ ٹارگٹ کلنگ کر کے ان کو شہید کیا گیا. میں سمجھتا ہوں یہ پورا ایوان, بلوچستان کا ایک ایک فرد اس کی نہ صرف مذمت کرتا ہے بلکہ دہشت گردوں کو کنڈیم کرتے ہوئے کہ وہ اپنی اس گھنونی حرکتوں سے, نہ تو یہ جو ہمارا ریزولو ہے دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے, نہ اس میں کمی کر سکتے ہیں, اور اس طرح کی حرکتیں کر کے مزید یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان قوتوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں, اور جو ہم نپٹیں گے یہ معصوم شہداء جو ہے ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا. جناب اسپیکر, اس قرارداد پہ آتے ہوئے صرف ایک چھوٹی سی چینج میں چاہتا ہوں اس کی پہلی لائن میں, کہ یہ جو لکھا ہوا ہے کوئی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ کی گرفتاری پر ان کے نام نہاد, یہ نام نہاد ورڈ کو کاٹ دیں. یہ سربراہ اور ان کے کارکن, یہ نام نہاد کا ورڈ جو ہے یہاں پر ٹھیک نہیں ہے, اس کو کاٹنے کے بعد دیکھیے جناب اسپیکر, پاکستان کے خلاف پچھلے کئی دہائیوں سے ہر قسم کی سازش کی گئی. کبھی پاکستان کو ایتھنک ڈویژنز کے ساتھ, ایتھنک فالٹ لائنز کے ساتھ دھکیلا گیا, کبھی پاکستان پہ اسلام کے نام پر, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, جنگ مسلط کی گئی, کبھی پاکستان میں جتنے بھی پراکسیز تھیں پاکستان کے خلاف لڑی گئی. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہمیشہ اور پاکستان کے لوگوں کو سرخرو کیا کہ جتنے بھی اس طرح کے اٹیکس آئے ان کو روکا گیا اور ان کو ناکام کیا گیا. اور اس ناکامی کی جو سب سے بنیادی وجہ تھی وہ تھی پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام, ان کے درمیان ہم آہنگی, ان کے درمیان بھائی چارہ, اور ان کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگیں فوجیں نہیں لڑتی, قومیں لڑتی ہیں. اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ جو تھی نیوکلیس تھی اس سارے پاکستان کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. 9 مئی کو کیا کیا گیا, بڑا ایک پلانڈ اور آرگنائز طریقے سے
پاکستان کی فوج کو خدا نخواستہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نہ صرف لڑانے کی سازش کی گئی بلکہ لوگوں کو اکسایا گیا، اور اس کے لیے پورا ایک 6 مہینے 7 مہینے ایک آرگنائزڈ قسم کا پلان کر کے پاکستان کی فوج کے انسٹالیشنز پہ حملہ کیا گیا، دو کہ وہ حملہ جس مقصد کے لیے تھا اس کو کچھ عرصے بعد ہی چترال کے لوگوں نے ناکام بنایا کہ جب افغانستان کی طرف سے پاکستان پہ حملہ ہوا تو سویلینز نے جس طرح پاکستان فوج کی مدد کی، رسد پہنچایا، میں سمجھتا ہوں اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کی فوج عوام کی فوج ہے، اور پاکستان کی فوج جو طاقت اور جو اسٹرینتھ ڈرائیو کرتی ہے وہ پاکستان کی عوام سے کرتی ہے۔ تو یہ جو ایک حملہ کیا گیا تھا یہ اس سازش کا حصہ تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا جناب اسپیکر؟ وہ حملہ تو ہو گیا، حملے کے بعد دو لوگوں نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی، ایک سویلین سائٹ تھی، ایک جوڈیشری کی سائٹ تھی کہ جنہوں نے ان لوگوں کو سزائیں دینی تھی، اور ایک سائٹ ملٹری کی سائٹ تھی۔ ملٹری نے تو اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہمارے سامنے ہے کہ جو کور کمانڈر لاہور اور پھر جو لوگ اس میں جن لوگوں نے اس میں نیگلیجنس تھا ان سب کو سزائیں دی اور ان کو فارغ کر دیا گیا۔ آیا ہم نے کیا کیا؟ کیا اسٹیٹ کے باقی پلرز نے کیا کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایز اے اسٹیٹسمین سوچنا پڑے گا۔ آج جس طریقے سے بلوچستان کی اسمبلی میں کنسنسس میں نے دیکھا ہے اس ایشو پہ، یہ یقیناً اپریشیٹ کرتا ہوں میں اس کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینٹیمنٹس ہے یہ عوام کی نمائندہ ہال ہے۔ اس آگسٹ ہال سے جو میسج جا رہا ہے آج پاکستان میں، یہی میسج ریکوائرڈ ہے کہ آج ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 9 مئی کے واقعات جو ہیں وہ پاکستان کو خدا نخواستہ کمزور کرنے کی منظم سازش ہے۔ ایک چیز اور ہے جناب اسپیکر، بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موب مینٹیلٹی تھی، یہ ریاکشن تھا۔ جناب اسپیکر یہ ریاکشن جو ہے، موب مینٹیلٹی جو تھی، یہ پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے ایسے سیاسی زوما گزرے ہیں جن کو تختہ دار پہ چڑھا دیا گیا، جن کو جلوسوں میں بم دھماکوں سے شہید کیا گیا، جیسے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب کا واقعہ تھا۔ لیڈرشپ کا کیا رول تھا؟ لیڈرشپ کا رول تھا کہ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے کیا کہا؟ پاکستان کھپے۔ میں خود اس کا گواہ ہوں، میں لاڑکانہ میں اس دن موجود تھا، میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے وہاں پر۔ پورا موب کہہ رہا تھا پاکستان نہ کھپے۔ وہ بھی پاکستان توڑنے کی ایک سازش تھی کہ جو چاروں صوبوں کی زنجیر تھی بے نظیر، جس طریقے سے اس کو شہید کیا گیا اور راولپنڈی کو چنا گیا اس کو شہید کرنے کے لیے، جہاں سے ایک لاش پہلے آ چکی تھی سندھ میں، تو اس وقت ہماری لیڈرشپ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور پھر جناب بلاول بھٹو صاحب نے جو کہا کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، یہ ہوتی ہے لیڈرشپ۔ جبکہ اس کیس میں اگر آپ دیکھیں 9 مئی کو، اگر جو عمران خان گرفتار ہوا تھا، گرفتاری کے بعد جب اس کو لایا گیا یا گرفتاری کے وقت اس کو رکھا گیا، یہ بھی تاریخ میں کہیں نہیں ہوا کہ ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ کہے آئی جی پولیس کو کہ جاؤ اس ملزم کو ریسٹ ہاؤس میں رکھو، جاؤ اس کو مرسڈیز بینز میں لے کر آؤ، اور پھر نائس ٹو میٹ یو جیسے الفاظ جو ہیں وہ ایک ملزم کے لیے کہے جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ جب ان کے وکلاء ان سے ملنے گئے جناب اسپیکر، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسٹیٹ مین یا لیڈر کا اگر کردار نہیں تھا، یہ موب مینٹیلٹی تھی، تو وہ اس واقعے کی مذمت کرتے۔ جبکہ آج بھی ٹی وی سکرین سب چیزوں کے گواہ ہیں کہ وہ وکیل جب وہاں سے واپس آئے تو کارکنوں کے لیے پیغام تھا کہ ڈٹے رہو، ڈٹے رہو، ان انسٹالیشنز پہ حملہ کرو۔ کرنل شیر خان شہید کے مجسمے کو جس نے تاریخ رقم کی، ہندوستان ہمارا دشمن ملک جس کے ساتھ لڑائی ہوئی، وہ اس نے تعریف کر کے بھیجا، گیلنٹری ایوارڈ کے لیے ریکمینڈ کیا کرنل شیر خان شہید کو، اور ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کا مجسمہ گرایا، ہم نے جی ایچ کیو پہ ان لوگوں نے حملہ کیا۔ تو اس کا جو جواب آیا وہ یہ تھا کہ ڈٹے رہو۔ تو دیٹ مینس کہ اٹ واز پلانڈ۔ اور یہ جو پولیٹیکل وائلنس ہے، یہ پولیٹیکل وائلنس اس سے پہلے پاکستان میں کہیں پر نہیں دیکھی گئی۔ یہ آرگنائزڈ پولیٹیکل وائلنس، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل جماعت نہیں بلکہ ایک جتھا ہے، اس جتھے نے پاکستان کی ریاست پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کی گئی ہے۔ آج جس طریقے سے یہاں پر کنسنسس دیکھا گیا ہے، میں اس کو اپریشیٹ کرنے کے بعد اس 9 مئی کے جتنے واقعات ہیں ان کو کنڈیم کرتا ہوں، اور فیڈرل گورنمنٹ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جتنے بھی کلپریٹس ہیں ان کو سزائیں دی جائیں۔ اور جب ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے جناب اسپیکر کہ جب ملٹری پہ اٹیک ہوگا تو اس کا رسپانس ملٹری ہی دے گی،
मिलिट्री कोर्ट्स ही इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन सिविल कोर्ट्स नहीं है। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को करार वाक़ की सज़ा देनी चाहिए और इस करारदाद को मुत्तफ़िक का करारदाद बना के जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सब का नाम उसमें डाला जाए और बलूचिस्तान से ये पैगाम जाए बाकी पाकिस्तान में कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शुक्रिया जनाब। Thank you.